إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ مجھے بعد میں بعض ساتھیوں نے کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر مزید آگے آپ بیان کرتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے اندازہ لگایا ان ساتھیوں کے اندر اخلاص ہے اور صحابہ سے حد درجہ محبت کی دلیل ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا مختلف صحابہ کرام کی سیرتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جس سے ایمان کی تازگی، ایمان کی پختگی، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ در حقیقت صحابہ کرام چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں یا ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا صحابیات ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ گلشن محمدی کے پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع پر نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کی عظمتوں کو نام لے کر ان کے مقام کو، ان کی علمیت کو، ان کے تقوی کو بیان کیا۔ مثلا ایک حدیث سنا کر آگے چلتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارحم امتی ابو بکر، لوگو میری امت میں رحم دلی کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، رقیق القلبی کے اعتبار سے اگر کسی کو اللہ نے پہلی پوزیشن دی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، اور منہجی حوالے سے ٹھوس فکر رکھنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف توجہ نہ دینے والے، ڈٹ جانے والے، اگر اول پوزیشن کا کوئی شخص میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب ہے رضی اللہ۔
وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان. لوگو، شرم و حیا کے اعتبار سے میرے صحابہ میں پہلی پوزیشن عثمان بن عفان کی رضی اللہ عنہ، جن کی سیرت کو آج ہم بیان کریں گے. اور یہ نقطہ یہیں اسی حدیث کے ضمن میں سن لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک چادر جو ہے آپ کی پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی تھی، پنڈلیوں سے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اتنے میں دروازے پر دستک آئی. کون؟ ابو بکر. استاذن ابو بکر، اجازت چاہی ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی. فاذن له وهو على تلك الحال. نبی علیہ السلام ویسے لیٹے ہوئے ہیں، اسی کنڈیشن میں ابو بکر صدیق کو اندر بلا لیا. فتحدث، اور نبی علیہ السلام اسی حالت میں پڑے ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ باتیں کرتے رہے. ثم استاذن عمر، تھوڑی دیر کے بعد اتفاق ہے سیدنا عمر بن خطاب آ گئے، دروازے پر دستک دی. فاذن له وهو كذلك، اجازت مل گئی اور نبی علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے. فتحدث، ابو بکر صدیق کے ساتھ عمر بن خطاب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ثم استاذن عثمان، عثمان نے آواز دی، نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، ایک دم نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور چوتر کو آپ نے صحیح کر لی ہے. بڑے ایک مہمان کے لیے جس طرح بیٹھا جاتا ہے ایسے بیٹھ گئے. اس کے بعد عثمان کو آنے کی اجازت مل گئی. نبی علیہ السلام کافی دیر تک ان تینوں دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے. جب وہ چلے گئے تو سید عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پوری مخلوق میں سب سے بڑا بنایا، آپ بڑے ہیں، اور جس طرح آپ لیٹے ہوئے تھے یہ آپ کا حق تھا. لیکن عثمان کے آنے پر ایک دم آپ نے اپنی حیت کو تبدیل کیوں کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے کو بھی سیٹ کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، مالا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ، جس شخص کا اللہ کے فرشتے احترام کرتے ہوں میں محمد احترام کیوں نہ کروں؟ صلی اللہ. تو میں نے عرض کی کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ہم اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان بن عفان. شرم و حیا میں میری امت کے اندر پہلی پوزیشن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وَعَالَمُهَا بِالْحَلَالِ، ایک ہی حدیث چل رہی ہے، وَعَالَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. دین اسلام میں حلال اور حرام کے جتنے بھی مسائل ہیں، حلال و حرام کے تمام مسائل میں میری امت میں سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے رضی اللہ. سیدنا عمر بن خطاب جیسے شخص کہا کرتے تھے حاکمت النساء ان یلدنا مثل معاذ. کتنی عورتیں ہیں جو اس انتظار میں بیٹھی بانجھ ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی معاذ جیسا کوئی لال یا موتی دے دے.
فرمایا کہ عالمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے مسائل سب سے زیادہ جس کو آتے ہیں معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ۔ وَأَقْرَأُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيٌّ، لوگوں میری امت میں قرآن کریم کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ۔ اتنا بڑا قاری ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ابی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹھ ابی، آج تو اور میں مل کر قرآن کریم کا دور کرتے ہیں۔ یہ حافظ جانتے ہیں کہ جب حافظ دو مل کر بیٹھتے ہیں نا، ایک حافظ دوسرے کو، دوسرا اس کو سناتا ہے، منظر سناتا ہے نا ایک دوسرے کو، اس کو دور بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہو بھائی آج میں تیرے ساتھ دور کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے قرآن سنا، میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں اور میں تجھے قرآن سنا۔ سیدنا ابی فکر مند ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ابی اصل میں تیرے ساتھ دور کرنے کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فبکا ابی رونے لگے اور کہتے ہیں اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ابی جبریل کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، مانا جبریل نے مجھے آ کر کہا ہے، مانا جبریل کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اقرأھا لکتاب اللہ ابی، میری امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے۔ آگے فرمایا وعالمھا بالفرائض زید بن ثابت، لوگوں شریعت کے جتنے مسائل ہیں سب سے مشکل ترین مسئلہ سیکھنا یا سکھلانا، سب سے مشکل ترین چیپٹر جو ہے، نہ وہ توحید ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ دعوت ہے، نہ جہاد ہے، سب سے بڑا مشکل ترین چیپٹر جس کو پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے وہ میراث ہے، وراثت کا چیپٹر ہے۔ اور فرمایا اس مشکل ترین چیپٹر کا میری امت میں سب سے بڑا عالم دیکھنا ہے زید بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر شریعت کے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری شریعت جمع ہوئے تو وہ آدھی شریعت ہے اور آدھا شریعت کا علم خالی میراث ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے پہلے شریعت کے جس علم کو اٹھا لیا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے۔ علماء منبر پہ بیان نہیں کریں گے، عوام بھول جائیں گے۔ عوام کا تو یہی مزاج ہے، جب آپ نماز کے مسائل بیان کرتے ہیں تو نماز کے بعد لوگ نماز کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ روزے کے مسائل بیان کریں گے لوگ گھیر کر روزے کے مسائل پوچھیں گے، آپ حج کے مسائل بیان کریں گے حج کے، جس چیپٹر کو آپ منبر پہ نہیں لائیں گے عوام کیا جانیں گے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص ساری زندگی ہر نیکی کرتا رہے، ہر نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعوت، جہاد، ہر کام شریعت کے مطابق کرتے رہے، لیکن وراثت کے حوالے سے ایسا پیغام اپنے ورثاء کو چھوڑ کے جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو سمجھو کہ سیدھا جہنم گیا۔ بتاؤ غالباً سیدنا عمر کی سیرت بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اثر سنایا تھا کہ بنو ثقیف قبیلے کے ایک آدمی کے متعلق جب سیدنا عمر کو بتایا گیا، اس شخص کی 4 بیویاں ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ آج کل وہ بیمار رہتا ہے اور اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں میری بیویاں میری جائیداد میں وارث نہ بن جائیں، اس نے 4 بیویوں کو بلایا اور 4 کو طلاق دے دی اور اپنی جتنی جائیداد ہے صرف بیٹوں کے اندر تقسیم کر دی۔ سیدنا عمر
ان سے ملتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا، اور شیطان کا حملہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ فقہ عمر کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سن لے ایم اللہ لئن مت قبل ان تراجع نساءک وترجع مالک، سن لے اگر تو نے اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا، کیونکہ محض جائیداد سے محروم کرنے کے لیے تو نے طلاق دی ہے، اگر تو نے رجوع کر لیا مرنے سے پہلے تو ٹھیک ہے، اور مرنے سے پہلے اگر تو نے اپنے بیٹوں سے جائیداد جو تو نے دی ہے واپس لی تو بہتر ہے، لیکن اگر تو نے رجوع نہ کیا اور نہ ہی دولت واپس لی اور تو مر گیا، مجھے اطلاع ملی، میں آ کر دو کام کروں گا۔ مسلمانوں غور کرو، یہ بار بار جو باتیں دہرائی جاتی ہیں نصیحت ہے، غور کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے، کیا ہوس پڑی ہوئی ہے دنیا کی محبت میں آ کر؟ آپ کو دنیا کے 50 سال کی زندگی کا تو فکر ہے، آخرت کی زندگی کا کوئی فکر نہیں جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔ اللہ، یہ زندگی جو ٹوٹل پتہ نہیں 30 سال ہے، 40 ہے، 70 80 ہے، 100، اس کی تو آپ کو ہوس ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن جو 50,000 سال کا ہے اس کی فکر نہیں، اس کو برباد مت کیجیے۔ فرمایا اگر تو نے رجوع نہ کیا، مال بیٹوں سے واپس نہ لیا، واللہ لَوَرِّثُنَّ نِسَاءَكَ مِن مَالِكَ، میں آؤں گا تیرے بیٹوں سے تیری جائیداد واپس لوں گا۔ یہ سخت مزاجی ہے لیکن فکر ہے، اور شریعت نے جو بیویوں کو حق دیا ہے وہ حق دے کر آؤں گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ثُمَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ، اس کے بعد جائیداد دوں گا، تیرے باقی ورثاء کو دوں گا، خالی بیٹوں کو حق نہیں ہے۔ آج بھی امت کو فکر پڑی ہے بیٹوں کی، جبکہ اللہ کی قسم فرما برداری میں جو درجہ بیٹیوں کا ہے وہ بیٹوں کا نہیں ہے۔ بیٹے تو بالعموم اللہ ماشاء اللہ، ورنہ نالائق ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، مرے تو کچھ لے۔ ہمارے ساتھ والے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اس کو موٹر سائیکل کہیں تو نہیں دلواتا، یہ مرے گا تو کچھ ترتیب بنائیں گے، اس کو اسی کی فکر ہے۔ اور بیٹیاں بیچاری جو خدمت کرتی ہیں، جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں خادمہ بن کے رہتی ہیں، وارے جاتی ہیں، قربان جاتی ہیں، اور یہ ظالم ان بچیوں کو محروم کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں تیری قبر پہ جاؤں گا، لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ، اور تیری قبر کو کوڑے ماروں گا تاکہ قیامت تک آنے والوں کی عبرت بن جائے، دنیا گزرے اور بتائے یہ وہ قبر ہے جس قبر کو امیر عمر نے کوڑے مارے تھے۔ چند دن گزرے، سید عمر کو اطلاع ملی کہ آپ کی شروع والی تقریر تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کیا تھی، لیکن آخر کی جو آپ نے سخت جملے دو کہے ہیں نا اس کو سمجھ آ گئے تھے۔ اس نے جاتے ہی اپنی بیویوں کو بلایا اور رجوع کر لیا، اور اپنے بیٹوں سے کہا میں نے جو کچھ دیا ہے واپس لے آؤ، اور پورے ورثاء کو بٹھایا، اس نے نصیحت کی،
مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو۔ میرے مرنے کے بعد شریعت نے جو جس کو حق دیے وہ مل کے رہے گا۔ بس نصیحت کے آخری جملے اس نے کہے، ایسا لگتا ہے فرشتہ ساتھ انتظار میں کھڑا تھا، فرشتے نے آ کر روح کم کر لی۔ عالمھا بالفرائض زید بن ثابت۔ لوگوں، وراثت کے مسائل کا سب سے بڑا عالم میری امت میں زید بن ثابت ہے۔ اگر فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت کو اللہ نے امین دیا ہے، میری امت کے امین کو دیکھنا ہو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھنا۔ بار واپس آتے ہیں تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں، اور پھر بعد میں انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز، اپنے دوست، اپنے ساتھی طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ مکے میں کیا انقلاب آ چکا ہے۔ ملک شام میں ایک وقت لگ گیا۔ اس کے بعد جب روانہ ہوئے، راستے میں ایک زر کا مقام آتا ہے، وہی ٹھہرے ہوئے تھے دونوں دوست، رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اچانک طلحہ بن عبید اللہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ عثمان مجھ سے پہلے اٹھ چکا ہے، جاگ رہا ہے، لیکن پریشانی کے عالم میں بیٹھے۔ عثمان نیند نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ نیند آ رہی ہے، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، اس خواب نے مجھے جگا دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، میں سوچ رہا ہوں۔ طلحہ نے پوچھا عثمان کیا خواب دیکھا؟ عثمان فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو ایک دم میرے کان میں آواز آئی، ایھا النیام، او سونے والو، حبو، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس آخری نبی احمد کے بارے اطلاع دی تھی، وہ احمد مکہ میں آ گیا ہے۔ طلحہ نے کہا عثمان، اللہ کی قسم یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور اسی خواب پر میں اٹھا ہوں۔ کیا ہو گیا مکہ میں؟ لگتا ہے کوئی تبدیلی آ گئی، چلو۔ سفر کو تیز کر دیا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے، پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے دونوں ناموں سے واقف تھا، محمد سے بھی واقف تھا، احمد سے بھی واقف تھا۔ میں جب نبی علیہ السلام کے دونوں ناموں کے ترجمے پر غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ جس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پر آپ کا باپ تو پہلے مر گیا تھا، دادا عبد المطلب آیا، بہو سے پوچھا بچے کا نام رکھا تو نہیں؟ بتایا کہ جی ہاں، اس کا نام میں نے احمد رکھ دیا، حالانکہ سرزمین عرب میں اس نام کا وجود نہیں تھا۔ یہاں رک کر غور کرنا ہوگا آپ کو۔ دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدمی کے دو نام بھی ہوتے ہیں، احمد آپ کی طرف سے، محمد میری طرف سے۔ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ سرزمین عرب میں نام جب رکھتے جاتے تھے، ان ناموں کے اندر بھی شرک کی بدبو آتی تھی۔ عبد العزیٰ، عبد اللہ، عبد المناف۔
ایسے ایسے شرکی ہے نام، لیکن یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی والدہ کے دل میں کس نام کو ڈالا اور دادے کے دل میں کیا بات ڈالی۔ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا معنی آپ جانتے ہیں۔ احمد بھی عربی کا لفظ ہے، محمد بھی عربی کا لفظ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی ہے وہ شخص جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو۔ یہاں اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کسی نے اللہ کی تعریف کی اور نہ کوئی کر سکتا۔ اٹھتے بیٹھتے آپ خالی دن رات کے اذکار کے پر غور کر لیں، اٹھتے وقت کس کی تعریف کرنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ قضاء بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا دعا پڑھنی، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی، وضو سے پہلے کی دعا اللہ کی تعریف، وضو کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا، مسجد میں داخل اللہ کی تعریف۔ سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کی اسے احمد بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد بولتا ہے۔ آپ بتائیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو تعریف ہے وہ کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں کی طرح کوئی عمل ہی ایسا نہیں جو پیغمبر کے ذکر کے بغیر مکمل ہو جائے۔ مسلمانوں کی اذان ادھوری پیغمبر کے ذکر کے بغیر، مسلمانوں کی نماز ادھوری پیغمبر کے ذکر کے بغیر، کوئی بھی عمل نہیں۔ گھر میں بیٹھا تھا، دستک آئی، کون آ گیا؟ تمہارا دوست ملنے کے لیے آیا ہے۔ مکے میں سیدنا عثمان غنی کا سب سے گہرا دوست کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا۔ اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ عثمان غنی نے ذہن بن چکا تھا خواب کے حوالے سے، اور نبی علیہ السلام کے کردار کو بھی جانتے تھے، اخلاق کو بھی جانتے تھے، فکر کو بھی جانتے تھے، سیرت کو بھی جانتے تھے۔ خالی اخلاقاً پوچھا، ابو بکر کون لوگ اسلام لا چکے ہیں؟ مردوں میں کتنے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا مردوں میں میں ہوں، اور ایک بچہ ہے علی رضی اللہ عنہ، اور ایک زر خرید غلام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ، اور کوئی بھی نہیں۔ اب آپ ہمت کریں چوتھے آپ بن جائیں۔ عثمان غنی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اتنا کہا کہ میرے ساتھی ہیں طلحہ، میں ان کو بھی ساتھ لے چلتا ہوں۔ وہ بھی انتظار میں تھا۔ دونوں ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات سنیں، اپنا خواب بھی سناتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چچا کو پتہ چلا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، جو دین کا بدترین دشمن تھا اور رہا، اور وہ عثمان غنی کا سرپرست تھا، چونکہ سیدنا عثمان کے جو والد تھے وہ دور جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے۔ اچھا عثمان آئے، میں دیکھتا ہوں۔ عثمان واپس پہنچے، حکم نے کہا نوجوانوں سے اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھو، جس طرح گھر کے اندر پالتو درندے کو باندھ جاتا ہے، کتے کو باندھ جاتا ہے، اس کو باندھو، جکڑ کر کمرے کے اندر پھینک دو۔ اس کو پھینک دیا گیا۔ کھڑے ہو کر کہا اترغب عن ملت آبائک الی دین محدث، عثمان باپ دادے کے دین کو چھوڑتا ہے؟ کچھ کام کہنے آسان ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ وطن کو چھوڑنا،
کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ برادری کو چھوڑنا کہنا آسان ہے، برادری عزیز ہوتی ہے، برادری کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ برادری کے دین عقیدے کو چھوڑنا حق کی خاطر یہ کہنا آسان ہے بڑا مشکل کام۔ ترغب ہم ملت آبائک الی دین محدث، محمد کے گھڑے ہوئے دین کو لیتا ہے، اب اسی حالت میں رہے گا حتیٰ کہ تیری موت آ جائے گی۔ یا پھر توبہ کر، اور توبہ کے لیے دو چیزیں، ایک تو واپس آ، محمد کے دین کو چھوڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ ان دونوں کی دوستی کو توڑنا ہوگا آج سے۔ آج کے بعد نہ میں تجھے محمد کے ساتھ دیکھوں نہ ابو بکر کے ساتھ دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ یہ کہہ کر چلا گیا، اپنے نمائندے چھوڑ دیے، دیکھو عثمان پیچھے کیا کرتا ہے، اطلاع لیتا رہا، باہر بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی، ایک شخص نے آ کر بتایا، حکم عثمان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جھاگ نکل رہی ہے۔ پھر پوچھتے نا، جی ہاں جھاگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن جب میں نے کہا کیا چچا کی بات مانو گے، عثمان نے سر ہلا کے کہا میں نہیں مانوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، خدمات، اصل میں بات یہ ہے ان کو دین سے محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو قبول کیا تھا، دین کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ ہمیں چونکہ دین ملا ہے وراثت میں، وراثت میں جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس بات کو آگے چلائے گئے انشاءاللہ۔